دوں گے تو میں نہیں بولوں گا، تب بھی بولوں، کیونکہ میرے کان میں کچھ پھونک دیا ہے شاعر صاحب نے، اور میں بہت جلالی آدمی، اب آیا ہی ہوں تو بول دیتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں تو قوالی ہے، بھئی تمہارا سلسلہ ہو میرا سلسلہ ہو، یہ نہریں ہیں، اس کا سمندر ہے محمد الرسول اللہ، اسی سمندر سے یہ نہریں نکلی ہے، وہاں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا، باجے کی آواز آ رہی تھی، ڈھول کی، سرکار نے اپنے کان بند کر لیے، پھر آگے گئے، آواز آئی پھر بند کیا، پھر آگے گئے، جب آواز کم ہوئی تو سرکار نے ہاتھ ہٹا دیا، فرمایا یہ سب شیطان کے آلات ہیں، ان کے ذریعے شیطان اپنا مشن اور اپنا کام پورا کرتا ہے۔ پھر سرکار نے بانسری کو توڑا اور فرمایا میں اسے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، بتاؤ طبلہ، تنبور، ہارمونیم، بینجو، باجے اور یہ جتنے ڈھولک ہیں یہ سب ناجائز و حرام چیز ملتی ہے، اور پھر قوال قوالی گاتا ہے اور اس میں ایسے الفاظ معاذ اللہ جو کفریہ ہے۔ ایک قوال کہتا ہے حضرت ہی کی صورت کو گئے دیکھنے حضرت ہی سے حضرت کا تماشا شب معراج، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مطلب معراج میں حضور خدا کو دیکھنے نہیں گئے تھے، خود کو دیکھنے گئے تھے، وہ خدا اور رسول کو ایک کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں، تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، نہ خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ پھر کوئی قوال کہتا ہے خدا فرما رہا میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا جو تجھے لینا ہو لے محمد کے شہر میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ خدا وندے قدوس و جبروت کی توہین ہے، بارگاہ الہی کی توہین ہے، برداشت نہیں ہے۔ اور کوئی قوال کچھ کہہ رہا ہے، تم قوالوں کو بلا کر پیسہ لٹا کر اپنے نام اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہو، مجھ سے وعدہ کرو آج اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کر اگر تمہارے گاؤں میں کوئی قوالی کی محفل ہوئی تو تم اس میں نہیں جاؤ گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ تم رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہو، یہ وہ رسول ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں ملائکہ اپنے پر بچھائے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ دین سیکھنے جاتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اتنی مبارک محفل میں بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کٹنگی والوں قوالی کی محفل میں شرکت کرو گے؟ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم وعدہ کیسے کریں؟ ارادہ تو کر لو، ارادہ اللہ اس کو پختہ کرے گا، اس میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ ارے ہمارے لیے آقا سے بڑھ کر کیا ہے؟ جب میرے آقا نے اسے ناپسند فرما دیا، خدا کی قسم جو نبی کا ماننے والا ہے اس محفل میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا تو اس کی زبان جھوٹا دعویٰ کرتی ہے نبی سے محبت کا، وہ سوچ لے اس میں مالی مدد نہیں کرو گے، انشاءاللہ اس میں شرکت نہیں کرو گے، بچوں کو جانے نہیں دو گے، دوست احباب کو جانے نہیں دو گے۔ کوئی بھی بھانڈ قوال جو روپے پیسے کے لیے قوالی پڑھتا ہو، کہتے ہیں بزرگان دین قوالی کرتے تھے۔ پونگے تجھے کچھ پتا ہے ان کے بارگاہ میں قوالی کیسے ہوتی تھی؟ قوال کہتے ہیں قول بولنے والے کو، مولانا بیٹھے پوچھو ان سے، حضرت غریب نواز کے زمانے میں جو قوالی ہوتی تھی وہ آلات موسیقی سے پاک، پڑھنے والا متشرع ہوتا تھا، شریعت کا پابند، کلام اتنا عارفانہ ہوتا تھا اور اتنا پرمغز ہوتا تھا کہ سن کر غریب نواز پر وجد طاری ہوتا، وجد حقیقی۔ یہ نسبندی کی طرح ڈانس نہیں کرتے تھے ویڈیو کے سامنے، جیسے وہ حیدرآباد کا کپل شرما، اس کو رقص آتا، رقص کچھ لوگوں کو محرم میں سواری آتی، سوما ٹوچ دو ساری سواری نکل جائیں گی۔ مکارو دین کے نام پر دھاندلی کر رہے ہو۔
تو حضرت غریب نواز پہ وجد طاری ہو جاتا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو ان کے خلیفہ بختیار کاکی کان میں کہتے شیخ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ غریب نواز عالم وجد سے نکل کر فرماتے بجز شریعت محمدی چارہ نیست، سرکار کی شریعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اٹھ کر نماز ادا فرماتے۔ یہ سانڈ پیٹ ٹھوس ٹھوس کے 72 قسم کا آئٹم کھا رہا ہے، رات بھر اس کا ٹائر پنکچر ہو رہا ہے، فجر کے وقت ٹانگیں اوپر کر کے سو رہا ہے، یہ حرام خور تیری بخشش نہیں کرے گا، یہ حرام خور قوال تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گا۔ ابے خود اس کے جنت میں جانے کے لالے پڑے ہیں، عالم کہے گا خانقاہ کے لیے پیسہ دو، نہیں نکلے گا، موت طاری ہو جائیں گی۔ جیب میں سب سے ہلکا نوٹ ٹٹولوں گے کون سا ہے؟ وہ بھی پھٹا پرانا جس کو آج چائے والے نے نہیں لیا تھا، مولانا کلیم کو چپکا دیتا ہوں۔ واہ بیٹا واہ۔ اور جب قوال پڑھ رہا ہوگا، اچھا میرے سے آگے جائیں گا وہ پھلانا، جا رہے بینک سے کڑک کڑک نکال کے لا، 10 کی 20 کی زیادہ پیسہ دے کے لائیں گا، اور پھر کھڑے رہے کہ لٹائیں گا، اور جیسے جیسے تو لٹائیں گا وہ حرام زیادہ بھی ایک ہی شعر 20 بار ٹھوستا رہے گا، ایک ہی مصرع بار بار پڑھتا رہے گا، کیونکہ اس کے اوپر بارش ہو رہی ہے اور ہمارے دیکھو پسینے نکل رہے ہیں۔ کسی نے 10 روپیہ دیا نہیں نا، لیکن قوال صاحب کو برابر نوازوں گے۔ خدا را مجھے تم سے کوئی امید بھی نہیں ہے کہ تم دو، بس میں اتنی گزارش کروں گا جو دینی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں سرخرو کرے۔ کسی بھی ایسی محفل میں جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو بالکل شرکت نہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام